باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شرک صرف بتوں کی عبادت کرنا ہی ہے اور انہیں پکارنا ہے، یا اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا یا عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے؟ توحید سے مراد یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ اپنے افعال یعنی ربوبیت، اسماء و صفات اور عبادت یعنی الوحیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر و شریک نہیں، کیونکہ توحید اولین مطلوب خداوندی ہے، اسلام کا پہلا حکم ہے۔ قرآن و سنت میں بھی سب سے زیادہ اسی کا حکم دیا گیا ہے اور تمام انبیاء کرام اسی کی دعوت لے کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ اسلام کا پہلا اور ضروری عقیدہ توحید ہی ہے، جس پر باقی 4 ستون قائم ہیں۔ اگر توحید اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے تو رسالت، وحی اور آخرت پر ایمان بھی درست ہے، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج جیسے اعمال بھی نتیجہ خیز ہیں۔ توحید کی پہچان بھی واجب ہے، کیونکہ جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی اس کے انواع و اقسام کا مکمل تعارف نہیں ہوگا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوحیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ سے کہہ دیں گے اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں، ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ توحید الوحیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف یہی عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات میں شامل ہے۔ توحید الوحیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگان کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ توحید صفات۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس کے انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفات علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کے فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس کی قسم کی اور صفات الہیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے تو وہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے، اعاذنا اللہ منہم۔